اب جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ کے ایمان کا یہ عالم ہے کہ جس وقت، اب آپ دیکھیں نبوت کو سمجھنے میں ہمارے ان کیا فرق، اور حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ اور دوسروں کو سمجھنے میں فرق۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء نبی تھے، کنت نبیا بل آدم بین الماء والطین۔ عالم انوار کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ نور تھے، جنت میں ان کے نام تھے، ان کا ہم نور ذکر کرتے ہیں، صحیح؟ وہ نبی تھے کہ جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے مرحلے میں تھے۔ ہم کہتے ہیں کہ اعلان رسالت فرمایا، یعنی ظاہر فرمایا، تھے وہ نبی۔ وہاں پر کیا عالم ہے؟ اب آپ تصور کریں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمام حضرت آدم سے لے کے حضرت عبداللہ تک سب کو یہ اشتیاق تھا کہ یہ نور ظاہر ہو۔ حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب جو ہیں وہ دعا کرتے ہیں اللہ تو اس نور کو ظاہر فرما۔ حضرت عبداللہ دعا کرتے ہیں خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کے اللہ تو اس نور کو ظاہر فرما۔ جو نور ہے اس کو نہیں پتا میں نبی ہوں۔ انہیں کس نے بتایا؟ ہمارے حساب سے نہیں، انہیں کس نے بتایا؟ کہ جب وحی نازل ہوئی تو ورقہ ابن نوفل کے پاس گئے، جناب خدیجہ کے چچا زاد بھائی کے پاس۔ انہوں نے بتایا کہ جو عیسائیوں اور یہودیوں کی کتاب پڑھتے تھے کہ مجھے یقین ہے کہ تم نبی ہو، نبی بن گئے ہو۔ یہ واضح فرق ہے مذہب اہل بیت میں نبی کا کیسے انٹروڈکشن ہو رہا ہے، اور اہل بیت کے مقابلے میں آنے والے اسکول آف تھاٹ والے رسول کا کیسا انٹروڈکشن کرا رہے ہیں۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اشرف الانبیاء اتنے پاک و پاکیزہ صلبوں اور رحموں سے ہوتے ہوئے آئے ہیں۔ وہاں پر یہ زور ہے صحاح ستہ میں کہ حضرت عبداللہ کے بارے میں اتنی نفرت آمیز اور اتنی شدت آمیز گفتگو ہے ان کے کفر کے بارے میں کہ انسان ہل کے رہ جائے۔ مثال کے طور پر کیا ایک شخص آیا، اس نے اشرف الانبیاء سے پوچھا کہ میرا باپ جہنم میں، میرا باپ کہاں ہے؟ تو انہوں نے فرمایا آگ میں۔ اب وہ گھبرا گیا کہ میرا باپ آگ میں، تو بعد میں اس سے کہتے ہیں میرا باپ بھی آگ میں۔ پری پلان کام ہو رہا ہے۔ اب وہاں پر ایک گفتگو ہے، یہ آپ کو تعجب ہوگا کہ اشرف الانبیاء کے جب والدین، اچھا والدہ کیا، ان کے بارے میں بھی یہی کہ کافرہ تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ہم کیا کہتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کا نور پاک صلبوں سے ہوتا ہوا اور پاک شکموں میں رہا۔ اب ظاہر ہے وہ نور تھے، جب ولادت کے بعد دنیا میں تشریف لائے تو کیا تھے؟ نبی تھے۔ لیکن ہمارے مقابلے میں جو لوگ ہیں کہ جو نعرے بھی لگاتے ہیں توہین رسالت کے حوالے سے، آپ کو تعجب ہوگا وہاں ایک بہت بڑی تعداد کا عقیدہ یہ ہے کہ اشرف الانبیاء معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ اس شروع کے زمانے میں مشرک تھے، کیونکہ ماں باپ کافر تھے معاذ اللہ۔ اب یہ نااہلی ہماری جانب سے ہے کہ ہم لوگ ان کو آئینہ نہیں دکھاتے، وہ ایک پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، ہم اس پریشر کو ایکسپٹ کرتے ہیں۔ بالکل ویسے ہی جیسے کہ ہم نے مثالیں دی چور کے ہاتھ کاٹنے کی، بیویوں کی، کنیزوں کی، 50 چیزوں کی، یہ یہودی عیسائی اور ہندو ہم پر پریشر ڈیولپ کرتے ہیں، ہم اسے قبول کرتے ہیں، جبکہ ہمیں چاہیے کہ فوراً ان کو آئینہ دکھائیں۔ تو جناب حضرت ختیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہماری روایات ہیں کہ وہ جانتی تھیں کہ یہ نبی ہیں، لہذا بعض جگہ جو احتمال دیا گیا ہے، روایتوں کو ملا کے نتیجہ نکالا گیا ہے کہ وہ اصل میں انتظار کر رہی تھی، کیونکہ ورقہ بن نوفل نے بتایا تھا کہ ادھر سے ایک نبی ظاہر ہوگا، اور وہ ایک طرح سے ریڈ کر رہی تھیں، اور اسی وجہ سے انہوں نے ان کو اپنی تجارت میں بھی ساتھ لگایا تھا۔ البتہ تجارت کے بارے میں یاد رکھیں، جو شیعہ نقطہ نظر ہے وہ یہ ہے کہ وہ تجارت میں مضاربے میں تھے، اجرت میں نہیں تھے۔ اجرت سے کیا مراد؟ نوکری پہ نہیں تھے۔ مضاربے سے کیا مراد؟ کہ جناب ختیجہ کا سامان لے کے گئے تھے کہ مال تمہارا ہے، محنت میری ہے، پھر اتنے پرسنٹ کے حساب سے ڈیوائیڈ ہوگا، یہ ہوتا ہے مضاربہ، یعنی آپ نے پیسہ لگایا، محنت میری ہے۔ نوکری کیا ہے کہ جی آپ کا مال میں لے جا رہا ہوں، اتنا فکس نوکری کا ملے گا۔ تو اشرف الانبیاء نے مضاربہ کیا تھا، اور جناب ختیجہ نے اپنے خادم کو لگایا تھا کہ جگہ جگہ دیکھو کہ کیا کیا آثار ہیں، اور اس سے ان کا یقین بڑھتا چلا گیا تھا۔ اب آپ کو تعجب ہوگا کہ جس وقت پہلی وحی کے بعد اشرف الانبیاء جناب ختیجہ کے پاس آئے ہیں تو جناب ختیجہ نے خوشی کا اظہار کیا ہے میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی۔ دوسری جانب خاتون ہے کہ جب ان کے ناقے اور ان کے اونٹ پر حضرت صفیہ کا سامان رکھ دیا جاتا ہے تو یہ اتنی ناراض ہوتی ہیں کہ رسول اللہ سے کہتی ہیں اتزعم انک رسول اللہ، آیا تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟ آیا تم اپنے آپ کو اللہ کا رسول سمجھتے ہو؟
کیا مانا یہاں؟ کہاں مقابلہ ہوگا حضرت خدیجہ کے ایمان سے کہ جو انتظار کر رہی تھی کہ اشرف الانبیاء کب اعلان نبوت فرمائیں گے. کہتی ہیں میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی. کب انتظار فرما رہی تھی؟ کہ اشرف الانبیاء نے اعلان نہیں فرمایا ہے. دوسری خاتون کا عالم کیا ہے؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے ہو؟ کیا تم اپنے آپ کو اللہ کا نبی سمجھتے ہو؟ یعنی کیا عقیدہ ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ڈھونگ ہے, پبلک سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے, ہم بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ زمین تا آسمان عقیدے میں فرق ہے. ہم کہتے ہیں امی کے معنی ہے کیونکہ مکہ ام القریٰ ہے اور یہاں سے ایک نبی کو مبعوث فرمایا. اور امی کے معنی کیا ہیں؟ کہ آپ جیسے تھے ویسے ہی ہیں, جیسے ماں کے پیٹ سے نکلے تھے, کسی کے پاس جا کے پڑھے نہیں ہیں. جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ یہ فلانا آدمی جو ہے وہ قدرتی صلاحیتیں ماں کے پیٹ سے ہی ایسا نکلا ہے, لیکن اشرف الانبیاء کے لیے امی کہا جاتا ہے یہی مراد ہے, یعنی ماں کے پیٹ سے یہ ایسے ہی نکلے. لیکن اس فضیلت کو آپ دیکھیں کتنا گرا دیا جاتا ہے, نہ لکھنا جانتے ہیں نہ پڑھنا جانتے ہیں. کچھ پھر زبان کھول کے کہتے ہیں کہ پڑھے لکھے نہیں تھے, کچھ زبان خراب کر کے کہتے ہیں کہ بالکل جاہل تھے. اس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. آپ تصور کریں, اور اس کے بعد یہ شور کیا جاتا ہے. اب مثال کے طور پر عبس و تولی, کہ جب ایک اندھا آدمی آیا اور منہ موڑ لیا. ہمارے روایتیں ہیں کہ یہ کسی صحابی کے بارے میں, اور بعض جگہ ہے کہ یہ اہل سنت کے تیسرے سیاسی خلیفہ جناب عثمان کے بارے میں ہے. ہماری خود دو علماء سے بات ہوئی اور دونوں اس بات پہ ناراض ہوئے کہ آپ لوگ اصحاب کی توہین کرتے ہیں. کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے منہ بنایا اور نابینا سے اظہار نفرت کرتے ہوئے چہرہ موڑ لیا, اور جب آپ نام لیتے ہیں کہ اصحاب میں سے فلانا یا بعض لوگ تھے, تو آپ یہ اصحاب سے دشمنی رکھتے ہیں, اس وجہ سے ایسا کہتے ہیں. اور کیسے ممکن ہے کہ اصحاب ایسا کام کر لیں جبکہ وہ نبی کی تربیت میں رہے ہیں؟ کتنی لاجیکل بات ہے. لیکن ہم نے سوال کیا اچھا کون تھے؟ کہنے رسول اللہ. اب آپ تصور کریں کہ جو چیز وہ اصحاب کے لیے برداشت نہیں کرتے, اصحاب کو بچانے کے لیے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ ڈال دیتے ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. بخاری کا ایک اہم ترین موضوع ہے, اور اگر آپ لوگوں کو موقع ملے تو اس کو سرچ کریں اور ایک دوسرے کو بھی بھیجیں, کیونکہ ہم پر ایک جو پریشر ڈیولپ کیا ہوا ہے ساری دنیا میں, جو اصحاب کی توہین کرتے ہیں. اصحاب کی توہین کرتے ہیں. اصحاب کی توہین کا جواب کیا ہے؟ ہمیں کوئی صفائی نہیں پیش کرنی چاہیے. ہمیں بتانا چاہیے کہ اگر ہم کسی کو نہیں مانتے تو کیوں نہیں مانتے, ایک بات. اور تم ہم سے اصحاب کی توہین کی بات کرو گے جبکہ تمہارے یہاں توہین رسالت بھری ہوئی ہے.